ایک بادشاہ جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ کرتا تو اسلام کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نہ صرف انصاف پسند تھا بلکہ وہ اپنی عقل مندی میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بادشاہ کہتا تھا کہ جو آدمی موت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی اس پاک سرزمین پر دوسروں کی مدد کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو بادشاہ سلامت کی نظر اچانک سامنے پڑی کہ گاؤں کے چند لوگ چار نوجوانوں کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ لوگوں نے ان نوجوانوں کو اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ حضور یہ اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ لوگ جب دربار میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ گرمی کی وجہ سے وہ ایک نہر کے کنارے نہا رہی تھی کہ یہ آوارہ لڑکے وہاں سے گزرے تو میری بیٹی کو انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور زیادتی کرنے کے بعد میری بیٹی کو نہر میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان چاروں نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہوا نہر کے کنارے پہنچا تو یہ چاروں اس جگہ کے پاس کھڑے تھے اور میری بیٹی کا دوپٹہ ان کے پاس تھا۔ بادشاہ سلامت نے ان چاروں سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا واقعی بزرگ کی بات سچ ہے؟ تو ان چاروں نے کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس بزرگ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ چاروں لڑکے اپنا جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ 4 دودھ کے پیالے حاضر کیے جائیں۔ جب دودھ کے 4 پیالے حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے چاروں لڑکوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ ان کو ایک ایک دودھ کا پیالہ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت ان چاروں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم میں سے جو بھی مجرم ہوگا جب وہ دودھ پیے گا تو دودھ اس کے معدے میں جا کر زہر بن جائے گا، کیونکہ یہ دودھ ایک بزرگ بابا کا چونکا ہوا ہے اور وہ دودھ اتنا زہریلا بن جائے گا کہ تم دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ چاروں لڑکوں کو چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جو لڑکا دودھ پینے میں مزاحمت کرے اس کی گردن اڑا دینا۔ اب ان کے پاس یا تو اب دودھ پینا تھا یا گردن تن سے جدا کروانی تھی۔ جب چاروں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے تو ان میں سے 3 نے دودھ پی لیا، لیکن ایک کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ گر گیا۔ تمام گاؤں والوں اور دربار میں موجود درباری بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت اس دودھ سے کیسے ثابت کرے گا کہ ان چاروں میں مجرم کون ہے۔ جب دودھ کا پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ سے گرا تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ لو، صرف یہی لڑکا مجرم ہے۔ تمام درباری حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت نے تو کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا وہ زہریلا دودھ سے مر جائے گا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ ایک عام گائے کا دودھ ہے اور کسی بزرگ بابا کا چونکا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو لڑکا قاتل ہوگا وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ دودھ اس کے لیے موت ثابت ہوگا وہ کبھی بھی اس سے نہیں پیے گا، اور جو بے قصور تھے ان کے دل میں خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم بے قصور ہیں، اس لیے ان تینوں نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد لڑکے نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ اس بزرگ کی بیٹی نہر کے قریب نہا رہی تھی۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس بزرگ کی بیٹی کو دیکھ کر اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ بہت زیادہ چلانے لگی تو میں نے اسے نہر میں دھکا دے دیا اور پھر وہ ڈوب کر مر گئی۔ لڑکی کی چیخ سن کر یہ تینوں بھاگتے ہوئے آئے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ایک لڑکی ڈوب رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن تمہارے آنے میں دیر ہو گئی اور اس لڑکی کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ یہ سب سن کر بادشاہ سلامت نے اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب تک آپ جیسے حکمران اس دنیا میں زندہ ہیں کوئی بھی غریب نہیں۔